من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ لوگوں کے ظاہری جو ہے اعمال دیکھتے ہیں اور رب اس کی نیت دیکھتا ہے کہ یہ عمل کر رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہے، کس وجہ سے کر رہا ہے۔ اور جو توکل کرتے ہیں، سچائی کے راستے پر ہوتے ہیں، ان کی پھر فتح ہو جاتی ہے۔ ایک تھا جو ہے بہت بڑا امیر تھا، بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے یہ سنا تھا، وہ بادشاہ اللہ والا تھا، ایسے بادشاہ گزرے ہیں سلطان محمود غزنوی جیسے اولیاء، انہوں کے پاس اتنے پیسے تھے لیکن پیسے سے محبت نہیں کی، انہوں نے پیسے کی محبت کی اللہ سے، اللہ کے حبیب سے محبت کی، اور پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، غریبوں کی مدد میں خرچ کیا۔ تو اس کو جو تھا یہ سنا تھا اس نے کہ جب تک کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا بندہ تو وہ منزل پر نہیں پہنچے گا۔ تو وہ ایک بار نکلا کسی اللہ والے کے پاس نکلا، اس کو کہا کہ سائیں میں نے بہت آپ کی تعریف سنی ہے، آپ جو ہے میرے پیر بنے، مجھے دست بیعت کروائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، تم کوئی ایسا پیر ڈھونڈو جو دنیا سے ترک ہو، اس کے پاس تم جا کے مرید بنو۔ دیکھیں ادھر یہ بھی ایک نقطہ ملتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ کسی کو زوری نہیں کہتے ہیں کہ آؤ میرا مرید بنو۔ وہ تو جو مرید ہو جاتے ہیں ان کو بھی آزاد چھوڑتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے، نبھاؤ یا چھوڑ جاؤ، کیونکہ یہ زیادہ مرید کرنا یہ بھی ایک نفس پرستی ہے نا، ایک لالچ ہے، دھندھا ہو جاتا ہے، یہ پھر گمراہی کی طرف جاتا ہے راستہ، کیونکہ اس میں پھر زیادہ مرید ہیں، وہ پھر زیادہ مال، زیادہ پیسہ، دنیا داری۔ اللہ کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ مختصر لوگوں کو انہوں نے جو ہے بیعت کرائی ہے، اور پھر ان میں برکتیں ہو جاتی ہیں، بڑھ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ خود کسی کو نہیں کہتے۔ وہ جب کوئی سچائی سے ان کے پاس آتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ سوچتے ہیں۔ تو اس نے پھر اس کو بتایا کہ دنیا جو ترک والا ہو، وہ جو ہوگا اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا۔ یہ واپس لوٹا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اس کے ساتھ دوسرے بھی لوگ تھے، اس کے غلام تھے، وہ بھی اس کے ساتھ آئے۔ جب یہ آ رہے تھے تو ایک جگہ سے جنگل آیا، جنگل پر جو تھا چور تھا، وہ جو جا رہا تھا، اس نے دیکھا یہ بادشاہ بڑا ایماندار ہے، ایسا نہیں ہو مجھے دیکھ لے ادھر قتل کروا دے۔ اس نے کیا کیا، جنگل میں بیٹھ گیا، اوپر اپنے کپڑا ڈال دیا اور آنکھیں بند کر کے یوں بیٹھ گیا۔ اب بادشاہ ادھر سے گزرا، اس نے دیکھا ایسے جنگل میں، ایسے جو تنہائی میں، یہاں پر کوئی آدم انسان نہیں ہے، ایسی جگہ پہ یہ بیٹھا ہے اور کپڑے پر کپڑا ڈال کے یہ ذکر کرتا ہوگا، کیوں نہ میں اس کو ہی اپنا پیر بناؤں۔ وہاں پر وہ اترا
اس کو کہا کہ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں. تو اس چور نے کہا کہ میری تمہارے ساتھ پھر ایک شرط ہوگی. اس نے کہا کون سی شرط ہے؟ کہا کہ تو یہاں پر بیٹھ، میں تیرے چوطرف جو ایک لکیر بناؤں گا، 40 دن وہاں سے نہیں نکلنا، 40ویں دن میں یہاں پہ آؤں گا، پھر تمہیں فیض دوں گا. بادشاہ نے کہا مجھے سودا منظور ہے. وہ پھر ایسے لوگوں کو جو ہوتا ہے نا، ایسے لوگ مرشدوں پر اپنی جان سر قربان کر دیتے ہیں. اب اس نے جو ہے بادشاہ اترا، بادشاہ کے اس نے جو ہے لکیر دی اور اس نے کہا میں ابھی جا رہا ہوں. وہ تو تھا چور، میں جا رہا ہوں، 40ویں دن آؤں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. چور جو ہے وہاں سے نکلا، اس نے کہا چلو میری جان تو بچ گئی. میں جو ہے میں کون سا میں کوئی اللہ والا ہوں، میں تو ایک چور ہوں. وہ چلا گیا، بادشاہ بیٹھا رہا. بادشاہ کو اس کے نوکروں نے کہا کہ آپ جو ہے چلیں، اگر یہاں پر بیٹھیں گے تو ہم تو ادھر بھوک پہ پیاس پہ نہیں بیٹھیں گے. بادشاہ نے ان کو کہا تم بھی چلے جاؤ. اب وہ بھی چلے گئے. جب 39 دن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کو حکم دیا، ایک خضر علیہ السلام جاؤ اس میرے بندے کو وہاں سے جو ہے اٹھاؤ، وہ بھوک پر پیاس پر بیٹھا ہے، 39 دن ہو گئے. تو خضر علیہ السلام وہاں پر آئے، اس کو بتایا کہ وہ جو تمہیں بٹھا کے گیا وہ اللہ کا ولی نہیں تھا، چور تھا. تم یہاں سے جاؤ، اپنے گھر جاؤ، میں حضرت خضر علیہ السلام ہوں. تو بادشاہ نے کیا کہا؟ بادشاہ نے کہا کہ خبردار میرے مرشد کو چور نہ کہے. میرے مرشد کا اتنا تو رتبہ ہے نا کہ تو اس کی وجہ سے خضر میرے پاس چل کر آیا ہے. دیکھیں عقیدہ، یقین. اب خواجہ خضر نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا اللہ یہ جو مان ہی نہیں رہا ہے. اللہ پاک نے خواجہ خضر کو حکم دیا کہ تم جاؤ، پہلے چور فلانی جگہ پر بیٹھا ہے، اس کو نگاہ ملاؤ، اس کو فیض دو، پھر وہ چور اس کو آ کے فیض دے گا. خضر علیہ السلام وہاں پر چور ملا، چور کو توجہ دی. توجہ ہوتی ہے نا، توجہ، یہ تصوف اولیاء اللہ کے راستے میں سمجھنے والے ہیں، توجہ ہوتی ہے. وہ ہے نا ایک توحید کی میں ساگر سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. اللہ والے کی نگاہ جب ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے کشف آ جاتے ہیں. مرتبے جو ہے اس کے راستے، وہ سارے راہیں، وہ سب سلوک کا سفر جو اس میں طے ہوتا ہے، ایک نگاہ اللہ والے کی ٹچ کرنے سے تقدیریں بھی بدل دیتے ہیں یہ. تو جب اللہ کے خضر علیہ السلام نے اس کو فیض دیا تو ایک دم اس نے رب سے رجوع کیا، یا اللہ میں آج کے بعد چوری نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں. اور اس نے سچی توبہ کی. اس کو خیال آیا کہ میں ایک بادشاہ کو بٹھا کے آیا تھا جنگل میں، جاؤں دیکھوں کہ وہ بھی تو مر تو نہیں گیا. وہاں پر گیا، 40واں دن پورا ہوا تو جب اس بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس کو پھر اس نے توجہ دی. بادشاہ بھی اولیاء ہو گیا اور بادشاہ کی سچائی کی وجہ سے وہ جو چور تھا وہ بھی اولیاء ہو گیا. تو جو توکل کرتے ہیں، جن کی نیت سچی ہوتی ہے، جو نکل پڑتے ہیں، ان کے دل میں کوئی غیر نہیں ہوتا، تو پھر ان کی جو بیڑی ہے وہ تیر جاتی ہے، وہ کبھی ڈوبتی نہیں ہے. رب بڑا کریم ہے، ان کو کامیابی نصیب کر دیتا ہے. اللہ پاک آپ کو مجھے ساری زندگی آقا پر درود پڑھنے نصیب فرمائے، اور ہر مومن کو اللہ پاک یہ سعادت دے کہ اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.